السلام علیکم، میں ہوں ذکاء اللہ شرازی۔ دوستو، مدینے کی ایک یکبستہ رات تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں رات کو اٹھ کر چکر لگا رہے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگاتے کہ کوئی مجبور ہو، کوئی ضرورت مند ہو تو میں اس کی مدد کر سکوں۔ حسب معمول اس دن بھی آپ چکر لگا رہے تھے۔ دور اندھیری رات تھی، دور انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا چل رہی ہے، کچھ قدم چلتی ہے تو سامان نیچے رکھ دیتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر کچھ قدم چلتی ہے تو سامان نیچے رکھ دیتی ہے۔ آپ جلدی سے اس کے پاس قریب پہنچے، اس بڑھیا کو کہا کہ اماں جی، آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ اتنی رات کو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں یہ شہر سے باہر سرائے ہے، وہاں پہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، صبح صبح سورج کی کرنیں نکلنے سے پہلے اس نے نکل جانا ہے تو مجھے ان کے ساتھ ملنا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں، میرے ساتھ چلیے۔ چلنے لگے وہ بڑھیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کہ اتنی اندھیری رات ہے، آپ سفر کر رہی ہیں اور ساتھ آپ کے سامان بھی ہے، کوئی وجہ، کس وجہ سے آپ جا رہی ہیں؟ بڑھیا کہنے لگی کہ اصل میں، آہستہ سے کہنے لگی، قریب ہو کر کہنے لگی کہ اصل میں یہاں پہ ایک ساحر آ گیا ہے، لوگ اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ باتیں ایسی کرتا ہے کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کا 1000 سالہ پرانا دین چھوڑ کر اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے دین پہ آ جاتے ہیں، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہیں مجھ پہ بھی جادو نہ ہو جائے۔ وہ بڑھیا یہ کہتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے۔ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کہیں کہ وہ پتہ نہیں کس طرح کے خدا کی بات کرتا ہے جو نہ تو ہمیں نظر آتا ہے اور نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے بات کی ہے۔ سرائے آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان رکھا تو وہاں سے سلام لے کر اجازت چاہی اور چل دیے۔ پیچھے سے آواز دی بڑھیا نے، تیرے بتاتے تو جاؤ نام کیا ہے تمہارا؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ ناظرین، پیارے آقا سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ پیچھے سے جب اس نے محمد سنا تو وہ حیران رہ گئی، یہ تو وہی محمد ہے، اس سحر کا نام بھی محمد ہے۔ اور اس نے تو پہلے آپ کو پتہ چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے۔ قریش قبیلہ ایسا قبیلہ تھا، خاندان تھا کہ جو وہ قانون بنا لیتے تھے، اس کو 2 سیکنڈ لگتے تھے پورے مدینے میں وہ لاگو ہو جاتا تھا۔ وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اپنے فیصلے بدل لیا کرتے تھے ان کے قانون کے آگے۔ اور وہ ایسا خاندان تھا کہ ان کا گھوڑا اگر نکل جاتا تھا، اس سے کسی آگے نکل جاتا تھا تو وہ اس سے سالہ سال جنگ کرتے تھے۔ آپ اس خاندان سے تھے تو کتنی پاور تھی اس خاندان میں، اور ساتھ میں نبوی پاور بھی تھی، تو دونوں پاورز اکٹھی ہو جائیں تو کتنا بڑا منبع بنتا ہے طاقت کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ چاہتے تو اس کو نظر بند کروا سکتے تھے، سر قلم کروا سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، اخلاق سے پیش آئے۔ اور وہ عورت حیران رہ گئی، بڑھیا حیران رہ گئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں ساحر ہے، یہ تو اخلاق کا منبع ہے، اس میں تو صبر کی آخری حد ہے۔ ناظرین، وہ بڑھیا ایمان لے آئی اور اس سرائے سے واپس لوٹ آئی۔ میں نے کافی عرصہ پہلے سنتا تھا کہ لوگ کہتے تھے جی میرے جو ہے نا وہاں پہ اگر یو کے میں ہے تو پاؤنڈز مجھے وہاں چاہیے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ سے وہ کرنسی کنورٹ کر کے وہاں پہ لے کے جاتے تھے پاکستان سے۔ تو کچھ دیر پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہ کہنے لگا کہ اب ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟
کہتا ہے کہ یہاں سے ہم پیسے جمع کر دیتے ہیں نا، جب وہاں جاتے ہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم وہی ATM کارڈ ATM مشین میں لگاتے ہیں تو وہاں سے پاؤنڈز نکل آتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، یار دیکھو اتنی ترقی ہم نے کر لی ہے، یہاں پہ ہم روپیہ پاکستانی روپیہ جمع کرواتے ہیں بینک میں اور وہاں پہ جا کے ہم پاؤنڈ نکلوا لیتے ہیں، کیسے کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم بھی یہاں پہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو نیکی کرتے ہیں، اس پہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، دیکھنے میں چھوٹا سا کام لگ رہا ہوتا ہے، راستے سے پتھر ہٹا دیتے ہیں، کسی پرندے کو پانی پلا دیتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یا کسی محتاج کی یا کسی کی اگر شادی نہیں اس کی شادی کروا دیتے ہیں، تو اللہ کے پاس بھی ایک بینک ہے، ATM ہے، اس میں وہ آٹومیٹکلی طور پر کنورٹ ہو جاتے ہیں نیکیوں میں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب وہاں پہ جا کے ہم ATM مارتے ہیں یا چیک سائن کرتے ہیں تو وہ کنورٹ ہو کے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اور ناظرین، پھر ہمیں وہ خوشی حاصل ہوگی کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، پھر ہم تمنا کریں گے کہ ہم دوبارہ جائیں اور نیکیاں کریں، لیکن تب موقع نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے بڑوں کو خوشیاں دے، صحت دے، اور ان کے صلہ ہمیں بھی کچھ خوشیاں اور صحت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور دوستوں سے شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو ہلکا سا پش کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔